اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ۔ سورہ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں۔ اس سورہ میں آگے چل کر گائے کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس سورہ کو بقرہ یعنی کہ گائے کے واقعے والی سورت کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ اس سورہ میں ٹوٹل 286 آیت، 40 رکوع، 6221 کلمات اور 25500 حروف ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، یعنی وہ سورہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہونا شروع ہوئی اور مختلف زمانوں میں مختلف آیات نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ایک ہے۔ سورہ بقرہ کی بعض آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ بعض اہل علم کے نزدیک سورہ بقرہ میں 1000 خبر، 1000 احکام اور 1000 مناہیات ہیں۔ اس سورہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، یعنی علیحدہ پڑھی جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی، لیکن احادیث مبارکہ میں بہت پیاری حدیث ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر علی القوم الکافرین تک جو شخص اسے پڑھ لے، یا 2 آیتیں اس شخص کے لیے اس رات میں ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ البقرہ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ چلے آئیں ترجمہ کرتے ہیں۔ الف لام میم، ذالکہ کے معنی یہ، یہی، وہ، یعنی کہ انگلش میں دس اور دیٹ بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ الکتاب، لکھا ہوا، آسمانی صحیفہ، قرآن کریم۔ فرض، عمل نامہ، انگلش میں اسے دا بک، قرآن، ریٹن، ڈیوائن بک، ریکارڈ کہتے ہیں۔ لا، نہیں، انگلش میں نو۔ ریبہ، شک، شبہ، گمان، انگلش میں ڈاؤٹ، سسپیشن۔ فیہ، اس میں، انگلش میں ان اٹ، ان دس، ود ان۔ ہدن، ہدایت، رہنمائی کرنا، انگلش میں گائیڈنس۔ للمتقین، متقین پرہیزگاروں کے لیے، انگلش میں فار دا گاڈ کانشیس، فار دا دوز who ward off evil، فار پائس۔ یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، انگلش میں they believe۔ الغیبی، پوشیدہ ہونا، غیر حاضر ہونا، انگلش میں unseen، سیکرٹ، انویزیبل۔ باقی کی آیتوں کا ترجمہ آگے کریں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔